In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we are going to discuss the most important topic: what is tort? Tort, in fact, is the word derived from Latin tortum, meaning to twist. In our country, most of the people are not in a position to understand even this word, and so they don't want to proceed. Tort, in fact, is a civil wrong independent of contract, for which remedy is common law, civil suit. Some people are of the view that the tort has criminal proceedings, but it is the wrong notion. In fact, it is civil wrong, and the next ingredient is independent of contract. A remedy lies in civil law. So, I want to make you understand. Here arises the question: what does it mean, crime, contract, and tort? So most of the junior teachers even and lawyers understand and use these terms interchangeably. Again, it is a wrong notion. I give you an example. I'm sure you will be having the true ingredient of each and every term: contract, crime, and tort. For example, a person who has had contract with the doctor in connection with his son to be operated upon. So, if doctor commits any illegality while operating, now you see the proceedings the father will go to the court of law as far as the contact between doctor and father is concerned. And the son, as he hasn't had any sort of contract whatsoever with the doctor, he will be having suit which will be independent of contract against the doctor. And this very crime, which can be reported even by father, by son, or by any of the person who has seen this incident. It is very, very important example, and I am sure that you will be having the ingredient, the culmination, the result thereof. Now, there is another aspect of this tort. The most important terminology of tort
damnum sine injuria. There are cases we see that there is no any injury, but there is a loss, damnum. What should a person do under these circumstances? For example, I quote a very famous case, Ashby versus White. Ashby was a voter and Mr. White was the returning officer. The voter Ashby came to the polling station and he requested Mr. White to cast his vote. Mr. White resisted, produced obstacle, and he debarred him to poll his vote. However, the candidate to whom Mr. Ashby polled was not polled was the winner. But he instituted civil case against Mr. White. Both the lawyers for and against came. They advanced their arguments. The arguments of Mr. White was that, sir, it doesn't matter, the candidate of Mr. Ashby has won. Nothing at all. No sort of any right has been infringed. So the court gave his judgment by laying down therein that as Mr. Ashby was having right, lawful right, and Mr. White didn't have any authority to resist, not to allow him to cast his vote. So Mr. Ashby won the case. Again, we see that injuria sine damnum. Again, it is very important. I make you clear with an example. For example, Mr. A is having business in the market and he is earning his living. On the other hand, Mr. B comes and he also set up the same business. But he starts his business and earns his profits lower than that of A. A wants to sue Mr. B solely on the ground that after his start of business, his business he is losing day by day. The court decided it doesn't matter. It doesn't matter because it is a public policy. आप देखें जी, मैंने अभी जो लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर किया है, टार्ट क्या चीज़ है, लोग इसको नहीं समझते. टार्ट एक्चुअली टार्टम से है, लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, किसी का नुकसान कर देना.
پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا واقعہ جو انڈیپینڈنٹ آف کنٹریکٹ ہو، معاہدہ نہ ہو کسی کا، اور وہ سول رانگ بھی ہو، یعنی فعل ناجائز جو ہے وہ دیوانی نوعیت کا ہو، اور جس کے لیے جو ریمیڈی ہے، جو چارہ کار ہے، وہ عدالت دیوانی ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس کو انٹرچینجبلی لیتے ہیں، کبھی اس کو فوجداری کارروائی کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ ہے، اس نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس کے بیٹے کا آپریشن کرے۔ اب ڈاکٹر نے کوتاہی کی، اندر تولیہ سی دیا یا کوئی اور چیز اسی طرح رہ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ باپ کرے گا قانون معاہدہ کنٹریکٹ ایکٹ کے تحت ڈاکٹر کے خلاف کارروائی، کیونکہ اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اب جو بیٹا ہے وہ قانونی کارروائی کرے گا ٹارٹ کے تحت، اس کا اور ڈاکٹر کے درمیان معاہدہ ہی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آف کنٹریکٹ ہے۔ اب جو کرائم ہے وہ چاہے پولیس کو رپورٹ کر دے باپ تب بھی ٹھیک ہوگا، چاہے بیٹا، چاہے وہاں کھڑا ہوا کوئی اور آدمی وہ رپورٹ کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں، ڈیمیجز کس انداز سے ہوتے ہیں۔ ڈیمنم سائن انجریا، نقصان بلا مضرت۔ مثال میں نے ابھی انگریزی میں آپ کو دی ہے۔ مشہور کیس ہے کہ مسٹر ایشبے ایک ووٹر تھا، مسٹر وائٹ جو ہے وہ ایک ریٹرننگ آفیسر تھا، تو وہ ووٹ ڈالنے گیا تو وائٹ نے اسے روکا اور ووٹ نہ ڈالنے دیا۔ شام کو جب رزلٹ آیا تو ایشبے کا جو تھا کینڈیڈیٹ وہ جیت گیا۔ پھر بھی اس نے کیا کیا، عدالت میں ٹارٹ کے تحت کیس دائر کر دیا، اور فیصلہ جب آیا وہ یہ تھا کہ ایشبے کا کیونکہ قانونی حق تھا اور ریٹرننگ آفیسر کو کوئی قسم کی اتھارٹی نہیں تھی کہ اسے روکتا، تو اس بنیاد پر وہ جیت گیا۔ ایک اور صورتحال ہوتی ہے کہ انجریا سائن ڈیمنم، نقصان بھی ہوا پڑا ہو۔ مثلا اے نے کوئی کاروبار شروع کر دیا، مثال طور شیشے کا، اس کا کاروبار چل رہا تھا، وہ ارننگ کر رہا تھا، بی آیا اور بی نے اپنے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ جو ریٹس اے لے رہا تھا اس سے 80% اس نے کم لینا شروع کر دیے، اے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب بی پریشان تھا، اے پریشان تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا تو دعویٰ اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ وہ بی تھا وہ پبلک پالیسی مفاد عامہ کے تحت کام کر رہا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ اے کو نقصان ہوا، انجری ہوئی، باوجود اس کے وہ کیس اس کے خلاف ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔